أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا رکوع. لہٰذا اللہ کے نیک بندوں کو ہر ایسی بات سے احتراز کرنا چاہیے جو محمل ہو، ہلکی ہو. ان کو ہمیشہ اچھی بات ایسا انداز سے کہنا چاہیے جو دیکھا ہے وہی کہے، ذکر و فکر میں رہے. یقیناً شیطان انسان کا دشمن ہے. اللہ سب کے حال سے واقف، سب کا حسب حال مددگار و معاون ہے. لیکن جو اللہ کو نہ پکاریں وہ اللہ کو کیا پائیں گے؟ وہ تو گمراہی کی راہ پر ہیں اور یہی ان کو مل جائے گی. اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ بات ایسی کیا کریں جو احسن ہو، بہتر بھی ہو اور پسندیدہ بھی، اور فلاح دارین کا ذریعہ اور خیر پر مبنی ہو. جس کو یاد کریں نیکی سے یاد کریں. بے شک شیطان ان میں فساد ڈلواتا ہے. شیطان تو انسان کا سری دشمن ہے. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ انسان دنیا میں الجھ جائے، ایسی بات کہے جو جھگڑے کا سبب بنے، جس میں ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہو، اور وہ شر و فساد میں مبتلا ہو جائے. تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے. اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے، تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے، اور اگر چاہے تو تم کو عذاب میں مبتلا کرے. اور اے رسول، ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. آپ ہر ایک کے لیے رحمت کے خواہاں ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر شان رحمت کی قدر نہیں جانتے. آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ جانتا ہے کہ اسے اپنی رحمت کا نزول کہاں کرنا ہے. اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. وہ انسانوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق نوازتا ہے. کسی کو پیغمبر بناتا ہے، کسی کو پیغمبروں بھی فضیلت دیتا ہے اور صاحب کتاب کرتا ہے. کہیں صالحین کی وہ امت پیدا کرتا ہے جس کا ذکر زبور میں ہے، یعنی امت مسلمہ. یہ سب اسی کا انتخاب ہے. اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. غرض جس امت سے جو وعدے کیے وہ پورے ہوئے. آپ فرما دیجئے کہ اے مشرکو، جن کو تم نے اللہ کے سوا خدا سمجھ رکھا ہے، ذرا ان کو پکارو، ان کی مدد چاہو تو تم دیکھو گے کہ ان کو تمہاری تکلیف دور کرنے یا بدل دینے کا قطعی اختیار نہیں. وہ تو خود مجبور ہیں، کسی کی مدد کیا کریں گے؟
وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی یہ مشرکین جن ملائکہ، اجنہ یا انبیاء کے متعلق الوہیت کا دعویٰ کرتے تھے، وہ خود اس فکر میں ہے کہ ان میں سے کون اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہ اس کی رحمت کے متمنی ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، انسان وہ نہ کرے کہ عذاب سے بچ ہی نہ سکے۔ آیت بالا ان جنوں کی طرف اشارہ ہے جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار ان کی عبادت کرتے رہے، اور ان ملائکہ اور انبیاء کی طرف جن کی لوگوں نے پرستش شروع کر دی تھی۔ اور ایسی کوئی بستی نہیں جسے ہم یوم قیامت سے قبل نیست و نابود نہ کر دیں یا اس کے رہنے والوں کو سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بستیاں خواہ کفار کی ہوں یا وہ جن میں شعائر اللہ کی توہین علی الاعلان کی جا رہی ہو، اللہ کو سب کے حال و نیت کا علم ہے، اور یہ قطعی فیصلہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم نے ایسی مخصوص نشانیاں جن کے لوگ طالب ہوا کرتے تھے اس لیے بھیجنا بند کر دیں کہ پہلے لوگ اس کی تکذیب کر چکے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ ہم نے قوم سمود کو ان کی فرمائشی نشانی یعنی پتھر سے اونٹنی دی جو باعث بصیرت تھی کہ ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبر حضرت صالح پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے اس پر بڑا ظلم کیا۔ اور اس طرح کی نشانیاں تو ہم ڈرانے ہی کو بھیجا کرتے تھے تاکہ لوگ اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور اس کے عذاب سے ڈریں۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ مکے کی پہاڑیوں کو سونے کا کر دیا جائے، یہاں کی زمین ہموار، سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق یہ معجزات نہ دکھلائے، کیونکہ جب فرمائشی معجزہ ظاہر کیا جائے اور لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کی نیت سے واقف تھا، اس کو منظور نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عمومی عذاب نازل ہو۔ البتہ حضور کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان کے طعن و تشنیع کی طرف التفات نہ کریں۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے پروردگار نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے کہ نہ تو آپ کو کفار ضرر پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنی جانوں کو خود اپنے اعمال بد کے انجام سے بچا سکتے ہیں۔ اور جو منظر ہم نے آپ کو شب معراج میں دکھایا وہ تو لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے، صادق ایمان لائیں گے، عقل پر نازا الجھے رہ جائیں گے۔ اور وہ تھوہڑ کا درخت بھی ایک آزمائش ہی ہے جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ کفار نے جس پر اعتراض کیا کہ دوزخ میں تھوہڑ کے درخت بھی ہوں گے، وہ کیسی آگ ہے کہ آدمی اور پتھر جلیں گے اور درخت اگیں گے، یہ دراصل بڑی آزمائش ہے۔ یہ وہی سمجھتے ہیں جو اللہ کی قدرت اور دوزخ کی حقیقت کو جانتے ہیں یا ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور ہم طرح طرح سے ان کو ڈراتے ہیں، لیکن وہ محروم ایمان ہے، ان کی سرکشی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّغْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ
فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں رکوع۔ سخت عذاب کا ذکر لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جن کے دل پھرے ہوئے ہیں ان میں اللہ کے کلام سے سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی اولین اور بہترین مثال خود شیطان ہے، جس کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، جس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا اور اپنی اس گستاخی پر معافی نہ مانگی بلکہ سرکشی کے لیے مہلت طلب کی۔ لیکن اس کی جملہ سرکشی نہ اللہ کے عذاب کو کم کر سکتی ہے، نہ بحیثیت مجموعی انسان کی عظمت کو گرا سکتی ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ سے بحث شروع کی، اور بحث بھی اپنی بڑائی اور آدم کی پستی سے متعلق۔ بولا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی تو آگ سے پس چیز ہے، بلند پس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ شیطانی بحث کا لب لباب تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیت سے خوب باخبر تھا، لیکن پکڑ عمل کے بعد ہے۔ جو شیطان کا حال ہوا وہی اس کی پیروی کرنے والوں کا حال ہوگا۔ اس کی ڈھیل لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ شیطان بولا ذرا دیکھ تو اس شخص کو جس کو تو نے میرے مقابلے میں بلند مرتبہ دیا ہے، اس کا کیا برا حال کرتا ہوں۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دے تو اس کی ساری اولاد کو قبضے میں کر لوں، ایسا قابو کروں جیسے سائز گھوڑے کو کرتا ہے، یا اس طرح برباد کر دوں جیسے جڑ کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے جو تیرے نیک بندے ہیں، جو کسی کے پھندے میں نہیں آتے۔ فرمایا جا تجھ کو مہلت ہے، پھر جو ان لوگوں میں سے تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کی سزا دوزخ ہے، اور سزا بھی پوری۔ تو دنیا میں ان کو بہکا، آخرت میں ان کا حشر بھی تیرے ساتھ دوزخ میں ہوگا۔ شیطانی چالوں کا ذکر ہے، بے بنیاد باتیں، افواج شیاطین، معاشی اور معاشرتی فساد، جھوٹے وعدے، اور ان میں سے جس کو تو بہکا سکے اپنی شیطانی آواز سے جو برائی کی طرف لے جاتی ہے اور دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے، بہکا لے۔ اور یہی نہیں بلکہ اپنے شیاطین کی پوری فوج، اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا لا، اور ہر طرح ان کو بہکا، اور ان کے مال و اولاد میں ان کا شریک ہو، اور خوب سبز باغ انہیں دکھا، خوب ان سے جھوٹے وعدے کر۔ اور شیطان کے وعدے سچے کب ہو سکتے ہیں؟ شیطان تو ان سے بس جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے مہلت طلب کی، مکمل طور پر اسے مہلت دی گئی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو اللہ کے ہو گئے، شیطان کا کوئی قابو ان پر نہیں چل سکتا۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں چل سکتا، اور ان مخلصین بندوں کی مخلص جماعت کے لیے آپ کا رب کارساز کافی ہے۔ جب خالق کائنات کی رحمت و نصرت ساتھ ہو تو ہر خطرے سے نجات ملتی ہے، اور اس کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے دریاؤں میں کشتی، سمندروں میں جہاز چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بہت مہربان ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، لیکن تکلیف میں لوگ اللہ کو بالعموم یاد کرتے ہیں اور راحت میں بھول جاتے ہیں۔ یہ ان کی ناسمجھی اور ناشکر گزاری ہے۔ اور جب تم لوگوں پر دریا میں کوئی آفت آتی ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اللہ کے سوا غائب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت موت کے خوف سے سب کی زبان پر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ پھر جو ہی وہ تم کو خشکی میں بچا لاتا ہے تو پھر اللہ سے منہ پھیر لیتے ہو، اور بے شک انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آفت صرف سمندر میں آ سکتی ہے، خشکی میں نہیں آیا کرتی؟ کیسی نہ سمجھی ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ اللہ تم کو خشکی کی طرف لا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر کوئی پتھر برسانے والی سخت آندھی چلا دے جو تمہاری غارت گری کا سبب بنے، پھر تم کوئی اپنا مددگار نہ پاؤ؟ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم کو پھر دوسری بار سمندر میں لے جائے، پھر تم پر تیز ہوا چلائے، پھر تمہاری کفر و ناشکری کے باعث تم کو ڈبو دے، پھر تم کو اس بات پر اپنے لیے ہم سے باز پرس کرنے والا کوئی نہ ملے؟ کون ہے جو اللہ سے باز پرس کر سکے یا اس کی بھیجی ہوئی آفت کو ٹال سکے اور اس کے مقابلے کی جرأت و ہمت کر سکے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ پھر تمہاری معاشرتی فضیلت اور معاشی برتری ہمارے فضل و کرم سے ہے، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو بزرگی بخشی ہے اور ایک معزز مخلوق بنایا ہے جس کو ہم نے خشکی و تری پر قابو پانے کی صلاحیت دی ہے۔ ہم نے خشکی اور سمندر میں ان کو سواری دی ہے، اور ہم نے ان کو پاک روزی عطا کی ہے، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوق پر ان کو فضیلت بخشی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں رکوع۔ انسان کی بزرگی اور فضیلت کا ذکر تھا۔ کوئی اس کو قائم رکھتا ہے اور یہاں اور وہاں دونوں جگہ سرخرو ہوتا ہے، کوئی اسے بھول جاتا ہے اور اپنے رب کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس کی پیروی دنیا میں وہ کرتا رہا۔ جنہوں نے اللہ کے رسول کو اپنا پیشوا، اللہ کے نیک بندوں، اس کے دوستوں کو اپنا رہبر بنا لیا، وہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے جو قبولیت عمل کی نشانی ہوگی۔ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نادم ہوں گے۔ کیفیت معراج کے متمنی نفسانی وسوسے، شیطانی خطرے سے خوب ہوشیار رہیں کہ کہیں آئی ہوئی دولت جاتی نہ رہے۔ خوب دل پاک رکھیں، خوب لو لگائے رہیں، عزم و استقلال کے ساتھ سراپا عنایت و رحمت کے دامن سے لپٹے رہیں۔ شاید اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں انہیں بھی اپنی رحمت اور ان کی معراج یعنی حضور کے دیدار سے نوازے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک وارزقنی من زیارت رسولک ما رزقت اولیاءک و اہل طاعتک واغفر لی وارحمنی یا خیر مسئول۔ جس روز ہم ہر فرقے کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال خوشی خوشی پڑھیں گے۔ وہ اس دن مسرور ہوں گے، اللہ کی رحمتوں سے نوازے جائیں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اتنا بھی نہیں جتنا کہ کھجور کی گٹھلی کے درمیان ایک باریک دھاگا سا ہوتا ہے۔ اور وہ بد نصیب جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، وہ ہے جو دنیا میں اندھا رہا، حق کو نہ دیکھا نہ اپنایا، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور راہ نجات سے بہت دور جا پڑے گا۔ ان بدبخت کفار مکہ کا تو یہ حال ہے
کہ وہ سرور کائنات رحمت للعالمین کو پھسلانے کی احمقانہ جسارت سے باز نہ آئے۔ اور یہ لوگ کفار مکہ تو چاہتے تھے کہ جو وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی اس سے آپ کو پھسلا لیں، یہ لالچ دیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، آپ فلاں فلاں احکام نکال دیں تاکہ آپ وہی کے علاوہ کوئی اور باتیں ہماری نسبت بنا لائیں۔ جیسا کہ ان ناسمجھوں کا خیال تھا کہ وہی نازل تو ہوتی نہیں، رسول خود ہی وہی بناتے ہیں، تو چلو دوسری بنوا لیں۔ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں، تب تو وہ آپ کو اپنا پکا دوست بنا لیتے۔ اور اگر آپ کوئی غیر ہوتے، ہمارے نہ ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے، اگر آپ کی قوت ارادی ہماری قوت اداری سے متعلق نہ ہوتی، ہم ہی آپ کو سنبھالے نہ ہوتے، ثابت قدم نہ رکھتے، تو قریب تھا کہ خیر کے نام پر آپ کسی قدر ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ ایسی حالت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنا اور مرنے کے بعد بھی دگنا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے۔ حالانکہ آپ کے کفار کی طرف مائل ہونے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ آپ تو سراپا عزم و استقلال، سراپا نور و ہدایت ہیں۔ آپ گرتوں کو سنبھالنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ شیطانی چالوں سے بچ نکلنا محض نبوت اور فیضان نبوت کے باعث ہے۔ اور ان کی تو خواہش تھی کہ اس سرزمین مکہ سے کسی طرح آپ کے قدم اکھیڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے باہر کر دیں، جلا وطن کر دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ بھی آپ کے بعد بہت کم ٹھہر پاتے۔ یاد رہے کہ جس بستی سے لوگ رسولوں کو نکلنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ بستی بھی تباہ ہوتی ہے، اور رسول کو عاجز کرنے والے خود ہلاک ہوتے ہیں۔ یہی قانون الہی ہے۔ اپنے پیغمبروں کے متعلق جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، ہمارا یہ دستور چلا آ رہا ہے، اور آپ ہماری اس سنت میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ مکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، لیکن وہاں کے قبیلوں کے سرداروں کو بھی بدر میں خود مرنے کے لیے جانا پڑا، اور کچھ عرصے بعد مکے پر اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر بہرحال منکرین اپنے منصوبوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، مشغول رہیں۔ ان کا کام نبی کو اذیت دینا، اللہ و رسول کا انکار کرنا، حق کی راہ میں مانع ہونا ہے۔ آپ کا کام اللہ کی یاد میں لگے رہنا، اللہ کی طرف بلاتے رہنا، صدق میں جینا، صدق میں گزرنا، اور اس شفاعت عظمیٰ کے مقام پر پہنچنا ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں، جہاں زبانیں بند ہوں گی، جملہ پیغمبر بھی خاموش ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلق کو تکلیفوں سے چھڑانے کے لیے دعا فرمائیں گے۔ اس وقت ہر شخص آپ کی مدح کرتا ہوگا اور اللہ خود آپ کی تعریف فرمائے گا۔
شاید اس مقام کی وجہ تسمیہ یہی ہے، اور یہی مقام سب مقاموں کا مرجع ہے۔ پھر آپ کے مشاغل کا بیان ہے اور انہی پر قائم رہنے کی تاکید۔ یہ صلاۃ پنجگانہ اور صلاۃ تہجد ہے۔ اسی میں مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کا اشارہ ہے، اور اسی میں نصرت حق کی بشارت، اور قرآن کے جملہ امراض جسمانی، ذہنی، روحانی کے لیے شفا اور رحمت ہونے کا مژدہ ہے۔ شرط ایمان ہے۔ جو کفر یا تذبذب میں مبتلا ہوں وہ یہ کیا سمجھیں گے؟ اے رسول، آپ سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز قائم رکھیں، اور صبح کی نماز بھی۔ بے شک نماز فجر حضوری کا وقت ہے۔ صبح کے وقت کی حاضری سے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اسرار حضوری کھلتے ہیں۔ اور رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد پڑھا کیجیے۔ یہ حکم آپ کے لیے زائد ہے، کیونکہ آپ کے مرتبے بہت بلند ہیں۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، کہ آپ سب کی شفاعت فرمائے، اور اللہ اور اس کی جملہ مخلوق آپ کی تعریف کر رہی ہو۔ سوچو کہ وہ مقام کیا ہوگا کہ جب شان محمدیت کا پورا ظہور ہوگا، اور جہاں جملہ اشیاء اور خود خالق کائنات ثناء محمد فرمائے گا۔ اللہم ارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ اور آپ تو اپنے رب سے بس یہی کہتے رہیے کہ اے میرے رب، جہاں مجھے پہنچانا ہے مثلا مدینے، وہاں مجھے خوش اسلوبی کے ساتھ نہایت آبرو اور سچائی سے داخل فرما، اور جہاں سے مجھے نکالنا ہو مثلا مکے ہی سے، تو وہاں سے بھی مجھے خوش اسلوبی سے نکال، اور مجھے وہ غلبہ، وہ زور و قوت عطا ہو جو محض تیری طرف سے ہو، اور مجھے فتح مبین عطا فرما۔ اور آپ علی اعلان فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگا۔ بھلا باطل کی کیا حقیقت کی نصرت الہی کے سامنے ٹھہر سکے؟ بے شک باطل تو نکل بھاگنے والا ہے۔ اور ہم قرآن میں تو وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے دکھ درد میں شفا اور ہر حال میں رحمت ہے، اور یہ محض انہی کے لیے سرمایہ تسکین و فیض ہے، نہ کہ ظالموں کے لیے۔ ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے، اور عام انسانوں کا تو یہ حال ہے۔ اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ روگردانی اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ نہ وہ جذبہ شکر گزاری سے کام لیتا ہے، نہ صبر کا مطلب سمجھتا ہے، اس کو تو بس شکایت کرنا آتی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ جو ہوتا ہے یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہر شخص اپنے طریقے کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن یہ علم آپ کے پروردگار ہی کو ہے کہ کون زیادہ صحیح راہ پر ہے۔ مومن کافر سب اپنے اپنے انداز سے اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ان میں راہ نجات کس کا حصہ ہے اور کون تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں فجر کی نماز کو فرشتے رات اور دن کے۔ تہجد، ہجود سونے کو کہتے ہیں، حاجد سونے والا۔ چونکہ سو کر اٹھنے کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو تہجد کہتے ہیں۔ تیسرا حصہ رات کا باقی رہنے سے وقت فجر شروع ہونے تک تہجد کا وقت ہے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر بیداری جو غفلت کے بعد ہو وہ گویا تہجد ہے۔ رات عاشقوں کا دن ہے۔ نصف رات کے بعد اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ کوئی بندہ ہے کہ مجھ سے مانگے میں دوں۔ تہجد 2 رکعت سے 12 رکعت تک ہے۔ نیند کے بعد نماز پڑھنا، خدا کے لیے نیند کو چھوڑنا بڑی سعادت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں رکوع۔ سابقہ رکوع میں قرآن کے جسم، ذہن اور روح کے لیے شفا و رحمت ہونے کا ذکر آیا تھا۔ یہود و کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ روح انسانی کیا ہے، اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے۔ توریت و انجیل میں روح کے متعلق موجود تھا کہ اللہ کا ایک حکم ہے، لیکن ان کا سوال اسی آزمائشی انداز سے تھا جو کفار کا شیوا رہا ہے۔ اور آپ سے لوگ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، اس کا تعلق امر رب سے ہے، وہ پروردگار کی قدرت کا ایک مظہر ہے، اور تم لوگوں کو تو روح کے متعلق بہت تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک علم وہ ہے جو بتایا جا سکتا ہے، ایک وہ ہے جو قلب پر کھلتا اور روشن ہوتا ہے۔ پھر ہر شخص کو اس کی استعداد کے مطابق علم دیا جا سکتا ہے۔ اگر روح کی حقیقت اور اس کی ماہیت سمجھنا چاہتے ہو تو اس راز کو سمجھو کہ روح کا تعلق امر رب سے ہے۔ جس طرح جسم کا تعلق مٹی سے تھا، اس کی غذا اور بالندگی کے سامان مٹی سے پیدا کیے گئے۔ روح امر رب سے متعلق ہے تو اس کی غذا بھی سماوی ہے، یعنی وحی الہی اور حکم الہی۔ امر رب کی غذا امر رب کے سوا ہو ہی کیا سکتی ہے؟ اپنی روح کو اس حکم الہی سے متعلق رکھو۔ روح کی ماہیت، اس کے اسرار تم پر خود تمہاری استعداد اور عمل کے مطابق کھلتے جائیں گے۔ یہ بتانے کی چیز نہیں، پانے کی چیز ہے۔ امر سے عامر کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ عامر کی شان یہ ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے اپنا امر ظاہر کرتا ہے۔ وہی سے جس قدر باقی رکھنا چاہتا ہے اس کا خود محافظ بن جاتا ہے۔ جو حکم وقتی ضرورت کے لیے خاص ہو اسے منسوخ بھی کر دیتا ہے اور محو بھی کر دیتا ہے۔ اور اے رسول، اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی وہ دلوں سے محو کر دیں، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایت کرنے والا بھی نہ ملے کہ آپ اس کو واپس لا سکیں، ہاں سوائے آپ کے رب کی رحمت کے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اس نے آپ کو فضل خاص سے نوازا ہے، بے شک اس کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ یہ لوگ سوال کرنے کے بجائے آپ کو دیکھیں تو روح، رحمت، حق سب سمجھ جائیں گے۔ کیسے بد نصیب ہیں کہ فضل کبیر کے دامن رحمت سے قریب آ کر محروم رحمت ہیں۔ جب تک یہ لوگ وحی پر ایمان نہ لائیں گے روح کو کیا سمجھیں گے؟ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز تو نہیں کہ سب مل کر بنا لیں۔ ایک آیت بنانا، ایک مردہ جلانا، یہ سب اللہ کے امر سے ہے۔ انسان کی جماعتیں اس پر قادر نہیں۔ آپ فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا قرآن لے آئیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کیوں نہ کریں۔ امر تو روح سے بھی زیادہ لطیف ہے، ہزار ہا کثیف مل کر لطافت کا موجب کیسے بن سکتے ہیں؟ اور ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی بنیادی باتیں طرح طرح سے بیان کر دیں، لیکن اکثر لوگ ناشکر گزاری کیے بغیر نہیں رہتے، اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے طرح طرح کی شرطیں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو آپ کا کہا نہ مانیں گے جب تک آپ ہمارے واسطے زمین سے ایک چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کے پاس کھجور اور انگور کا کوئی باغ ہو پھر آپ اس کے بیچ بیچ میں نہریں روانہ کر دیں، یا اگر ہم ایسے ہی برے ہیں
تو آپ ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر گرا نہ دیں، جیسا آپ کہا کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر تم کو ہلاک کر دیا جائے گا، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آئیں، یا یہ بھی نہ ہو تو آپ کے لیے ایک سونے کا گھر نمودار ہو جائے، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے جب تک آپ آسمان سے ہم پر ایک کتاب نہ اتار لائیں جس کو ہم پڑھ بھی لیں۔ یعنی صرف آسمان پر چڑھ جانا کافی نہیں، بلکہ آسمان سے ایک تحفہ کتاب بھی لانا ضروری ہے جو ہم پڑھ سکیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ پاک ہے، میں تو صرف اس کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں، ایک انسان ہوں۔ تمام قدرت، تمام حکمت اس کی ہے، میں اس کا رسول ہوں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہوں۔ تمہاری خواہشوں کی تکمیل اور تمہاری فرمائشوں کی تعمیل کے لیے میں نہیں آیا ہوں، میں تو اس پاک پروردگار کے احکام تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11واں رکوع۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسولوں کو انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتی ہے، پھر اپنے خاص عبد الرسول کو جن کو رحمتوں کے ساتھ مختص کر لیا ہے ان کی بزرگی، برتری، عروج سے مقام عبدیت کو کھولتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو مقام ملائکہ سے بھی بالا تر ہے، نور و انوار الہی کا پرتو ہے۔ اس کے نور و انوار کو نہ سمجھنا، اسے اپنے جیسا انسان کہنا، یہ خیال کرنا کہ ایک آدمی کیا ہدایت کرے گا، یہی تو کفر ہے۔ دیکھو کفار کی نظر صرف بشریت پر پڑی، جن کی نظریں پیکر بشریت میں انوار الہی دیکھنے سے عاجز ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور لوگوں کو جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے ہدایت پہنچی تو صرف اس بات نے انہیں ایمان لانے سے روکا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ گویا ان کے نزدیک رسالت اور بشریت کا ایک ساتھ میں جمع ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا یہ غلط تصور بھی محرومی ایمان کا باعث بنا۔ آپ فرما دیجئے اگر فرشتے زمین پر چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم ضرور کسی فرشتے ہی کو آسمان سے ان کے پاس رسول بنا کر بھیجتے۔ اصلاح فرد و معاشرے کے لیے قوانین فطرت پر نظر رکھی جاتی ہے، لیکن اصلاح وہی پاتے ہیں جو قول کی عظمت کہنے والے کے مرتبے کو سمجھتے ہیں۔ آپ فرما دیں تم سمجھو یا نہ سمجھو،
میرے اور تمہارے درمیان حق کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی نیت سے باخبر اور ان کے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جن کو بے راہ کر دے ان کے حال پر چھوڑ دے، توفیق ہدایت سے نہ نوازے، تو اللہ کے سوا آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور ہم ان گمراہوں کو قیامت کے دن اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر منہ کے بل اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور جب دوزخ کی آگ ذرا بجھنے لگے گی تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے، ان کے لیے آگ اور تیز ہو جائے گی۔ یہ ان کی سزا اس واسطے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا تھا، اور یوں کہا تھا کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور بوسیدگی سے ہم چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان جیسوں کو پھر پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے حشر و نشر کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں ذرا شک نہیں، اس پر بھی ان کافروں سے بلا ناشکری کیے رہا نہیں جاتا۔ ان کی عادت ثانیہ ہی کفر اور ناشکر گزاری ہے، اور یہ دنیا میں بھی کچھ بڑے فیاض واقع نہیں ہوئے، یہ حقیقتاً بڑے تنگ دل لوگ ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے یقیناً تم ان کو بند رکھتے، مخلوق خدا کو ہرگز اس سے کوئی فیض پہنچنے نہ دیتے۔ اور انسان تنگ دل واقع ہوا ہے، دنیا کی ہرس میں گرفتار ہے، لیکن مومن کے لیے اصل دولت ایمان ہے، جس میں وہ مخلوق خدا کو شریک کرنے کے لیے بے تاب رہتا ہے اور کسی دولت کو اس دولت پر عزیز نہیں رکھتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں رکوع۔ جس طرح کی فرمائشیں یہ منکرین کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے بار بار اس طرح کے سوال کیے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے، لیکن کیا بنی اسرائیل
ایمان لے آئے؟ نہیں، وہ یہ سمجھے کہ موسیٰ پر جادو کر دیا گیا ہے، یا خود انہیں ساحر سمجھے اور آخر برباد ہوئے۔ اگر یہ لوگ اس طرح کے سوال کرنے اور ہر معاملے میں شک و شبہ کا اظہار کرنے کے بجائے قرآن کو سمجھیں تو اس کے اسرار اور رموز ان پر کھلیں، ہر طرح کا خلجان خود دور ہو جائے، بہت سی باتیں خود سمجھ میں آ جائیں۔ جن لوگوں نے بھی اس وحی الہی کو دل سے حق جانا اور پڑھا تو ان کے قلوب خشیت الہی سے ہل گئے، وہ سر بسجود ہو گئے اور اللہ کی پاکی اور اس کی حمد میں زار و قطار آنسو بہانے لگے۔ یہاں وہ اس سے آنسو بہاتے ہیں، وہاں دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، دین و دنیا سب بن جاتی ہے۔ مومن کے لیے یہی سجدہ کیفیت معراج کا حامل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات عطا کیے۔ پھر بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ کیا ان معجزات کی بنا پر وہ ایمان لے آئے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون نے موسیٰ سے یہی کہا، اے موسیٰ، میرا تمہارے متعلق یہی خیال ہے کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اے فرعون، تو خوب جانتا ہے کہ یہ سب یعنی معجزات تیرے سمجھانے کو اور لوگوں کو راہ ہدایت پر لگانے کے لیے آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے نازل فرمائے ہیں۔ اور اے فرعون، میرا بھی تیرے متعلق یہی خیال ہے کہ تو شامت کا مارا ہے، تیری ہلاکت کا وقت آ ہی پہنچا ہے۔ پھر اس نے چاہا کہ ان بنی اسرائیل کو زمین میں چین نہ لینے دے تاکہ وہ عاجز آ کر ملک سے نکل جائیں، لیکن ایسا نہ ہوا، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں آزادی سے آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے، اچھے برے سب ہمارے دربار میں حاضر ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ قرآن معجزات موسوی نہیں جن کی افادیت ایک وقت معینہ کے لیے تھی، یہ کلام حق ہے، یہ سرچشمہ اسرار الہی ہے، اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ جیسا بھیجا ویسا ہی پہنچا اور انہی انوار کے ساتھ قائم ہے۔ اور اے رسول، ہم نے آپ کو مظہر حق بنا کر اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ اس کلام پر ایمان لانے والوں کو خوشخبری دیں اور اس کے منکروں کو عذاب الہی سے ڈرا دیں۔ یہ حق پر آ بھی جائیں، حق کو پا بھی جائیں، یہ آپ کا ذمہ نہیں۔ یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ ہی اس کی لطافتوں اور اسرار و رموز سے پوری طرح آگاہ ہیں، اور آپ ہی اس کی تشریح اور ترجمانی کر سکتے ہیں۔ اس کے نازل کرنے سے لوگوں کی تعمیر مقصود ہے، اس لیے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ اس کے مضمون ذہن نشین ہوتے جائیں۔ اور قرآن کو تو ہم نے جز جز بنایا ہے، اجزاء میں تقسیم کیا ہے تاکہ تعمیر ہوتی جائے۔ آپ لوگوں کو اسے ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور اسے ہم نے حالات کے مطابق بڑی حکمت کے ساتھ بتدریج اتارا ہے۔ اس میں عوام کے لیے ہدایت اور خواص کے لیے حلاوت ایمان ہے۔ آپ فرما دیجئے، تم اس کو مانو یا نہ مانو، بہرحال یہ حق ہے۔ البتہ جن لوگوں کو اس کے نازل ہونے سے قبل علم دیا جا چکا ہے، کتب سماویہ سے نوازا گیا، وہ جانتے ہیں کہ ایسی کتاب نازل ہوگی۔ جب یہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارا پروردگار پاک ہے، سب پاکی اسی کے لیے ہے، بے شک میرے پروردگار کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، روتے جاتے ہیں، اور ان کا خشوع بڑھتا جاتا ہے، تن سے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ان کے قلوب کی عاجزی میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ عروج دینے اور حقائق کو دکھا دینے کے بعد اپنی ذات و صفات کی تعلیم دیتا ہے کہ بندہ اس کی کبریائی جان کر اس کی بڑائی بیان کرتا رہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے پکارو تو اس کے سب نام اچھے ہیں۔ سمجھ لو کہ ذات کے ساتھ اس کی صفات کا ذکر کرنا شرک نہیں ہے۔
اور اپنی نماز نہ بہت زور سے پڑھو اور نہ بہت آہستہ، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ یاد میں بھی ادب ملحوظ رہے۔ در حقیقت یہ امت کو ہدایت ہے کہ ہر یاد کا جو طریقہ حضور نے بتایا اور جس طرح بتا دیا اس پر قائم رہے۔ جملہ عبادات کا اصل مقصد اللہ کی حمد، اس کی تعریف، اس کی کبریائی کا بیان ہے۔ یہ وہی مقصد ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور فرما دیجئے کہ تمام تعریف قولی فعلی حالی اللہ ہی کے لیے ہے، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کسی کمزوری کے باعث اس کا کوئی مددگار ہے۔ وہ ہر قسم کے عیب و قصور سے پاک ہے۔ اور اے حبیب، آپ اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرتے رہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس رکوع میں سجدہ ہے۔ 107ویں آیت کے آخر کے الفاظ پڑھنے پر یہ سجدہ لازم ہو جاتا ہے، چونکہ عبارت کا تسلسل جاری ہے، اس لیے یہ 109ویں آیت کے اختتام پر سجدہ ادا کیا جاتا ہے۔